السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ثم بعد ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اجماع مرکب کی ایک اور قسم کا بیان شروع فرماتے ہیں اجماع مرکب کی ایک قسم ہے عدم القائل بالفصل۔ عدم القائل بالفصل یعنی ایسے دو مسئلے یا چند مسئلے کہ جس میں کوئی بھی فرق کا جدائیگی کا قائل نہ ہو، کوئی بھی فرق کا جدائیگی کا قائل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عدم القائل بالفصل۔ تو اجماع کی وہ قسم جس کو ہم عدم القائل بالفصل کے نام سے موسوم کر رہے ہیں، اس کی جناب والا دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں منشأ اختلاف کیا ہو، ایک ہو۔ دونوں مسئلوں میں منشأ اختلاف ایک ہو، یعنی کہ ان دونوں مسئلوں کو جس قاعدے سے خارج کیا گیا ہو وہ قاعدہ ایک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی قاعدے کے تحت ایک مسئلے کو خارج کیا گیا تو کسی دوسرے قاعدے کے تحت کسی دوسرے مسئلے کو خارج کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ جناب والا قاعدہ ایک ہو، اس ایک قاعدے سے دونوں مسئلوں کو نکالا گیا ہو، دونوں مسئلوں کی تخریج کی گئی ہو۔ تو جہاں پر جناب والا ایک قاعدے کے تحت دو مسئلے ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پر منشأ اختلاف کیا ہے، ایک ہے۔ اب آپ منشأ اختلاف سے ذہن میں یہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ قاعدہ جس کے تحت دونوں مسئلے نکلے ہیں وہ قاعدہ کیا ہے، ایک ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مسئلوں کی علت کیا ہے، ایک ہے۔ اس کو منشأ اختلاف کہیں گے۔ دوسری قسم عدم القائل بالفصل کی یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں منشأ اختلاف ایک نہ ہو، دونوں مسئلوں میں منشأ اختلاف ایک نہ ہو، بلکہ ایک مسئلے کا منشأ اختلاف کوئی اور ہو، دوسرے مسئلے کا منشأ اختلاف کوئی اور ہو۔ تو عدم القائل بالفصل کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک وہ قسم کہ جن دو مسئلوں میں منشأ اختلاف ایک ہو، دوسری وہ قسم کہ جس دو مسئلوں میں منشأ اختلاف کیا ہو، ایک نہ ہو بلکہ مختلف ہو۔ فرماتے مصنف علیہ الرحمہ کہ اجماع مرکب کی جو قسم عدم القائل بالفصل ہے، اس کی پہلی قسم یعنی کہ ایسے دو مسئلے جس میں منشأ اختلاف ایک ہو تو یہ تو حجت ہے، لیکن دوسری قسم کہ جس میں منشأ اختلاف مختلف ہو وہ حجت نہیں ہے۔ تو عدم القائل بالفصل کی پہلی قسم تو حجت ہے لیکن دوسری قسم حجت نہیں ہے۔ دیکھیں ثم بعد ذلك، پھر اس کے بعد نوع من الاجماع، اجماع کی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے، اجماع مرکب کی ایک قسم وہ کیا ہے، عدم القائل بالفصل ہے۔ وذلك نوعان، عدم القائل بالفصل کی دو قسمیں ہیں، احدہما ان میں سے ایک وہ ہے اذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا، کہ جب کہ دونوں مسئلوں میں منشأ اختلاف کیا ہو، ایک ہو۔ والثانی ما اذا كان المنشأ مختلفا، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن دو مسئلوں میں منشأ اختلاف ایک نہ ہو بلکہ مختلف ہو۔ والاول حجت، پہلی والی قسم حجت ہے، والثانی لیس بحجت، اور دوسری والی قسم عدم القائل بالفصل کی حجت نہیں ہے۔ مثال الاول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على اصل واحد، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عدم القائل بالفصل کی پہلی قسم کی چند مثالیں پیش فرماتے ہیں کہ ایسے دو مسئلے کہ جس میں منشأ اختلاف کیا ہو، ایک ہو،
تو فرماتے ہیں وہ مسائل فقہیہ ہیں جن کی تخریج علماء کرام نے فرمائی ہے ایک اصل پر، یعنی کہ ایک قاعدے کے تحت۔ تو پہلے والی عدم القائل بالفصل کی پہلی والی قسم کی مثال وہ مسائل بنیں گے، وہ مسائل فقہیہ جن کی تخریج، جن کو خارج کیا، جن کو نکالا ہے علماء کرام نے ایک قاعدے کے تحت، ایک اصل کے تحت۔ مثلا جب ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اپنی تقریر کو واجب کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ تو اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو کیا جائے۔ اگر اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر بھی نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاجز سے نہیں ہوئی۔ تو عاجز کی نہیں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ جو چیزیں نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہیں وہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہوں گی۔ جب اصل کے اعتبار سے مشروع ہوں گے تو پھر ان کو کیا جائے گا۔ یہ کرنا ہی کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقریر کو واجب کرنا کہلاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اپنی تقریر کو کیا کرتی ہیں؟ واجب کرتی ہیں، اپنی پختگی کو واجب کرتی ہیں۔ تو اسی قاعدے کے پیش نظر ہم نے دو مسئلے بیان کیے تھے ما قبل میں۔ کیا بیان کیا تھا؟ کہ قربانی کے دن روزے کی نظر کرنا، روزے کی نظر ماننا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے بے فاسد یا مفید ملک ہے یا نہیں۔ تو ہم نے اسی قاعدے کے تحت کہ یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ یہ اصل کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتے ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ قربانی کے دن روزے کی نظر ماننا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا ہے یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے، نہیں ان تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے جناب والا بے فاسد یہ بھی نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل سے ہے۔ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کا حکم جناب والا یہ ہے کہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، لہذا اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر قربانی کے دن اگر کسی انسان نے نظر کا روزہ رکھا تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح ہوگا اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ وصف کے اعتبار سے یہ مشروع ہے اس لیے کہ اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے اس لیے اس پر لازم ہے کہ قربانی کے دن جو نظر کا روزہ رکھا ہے اس کو توڑ دے، پھر کسی اور دن رکھ لے۔ اسی طریقے سے بے فاسد یہ نہیں یعنی تصرفات شرعیہ کے قبیل کے ہونے کی وجہ سے اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہو، لہذا یہ کائے کا فائدہ دے گی؟ اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی بنیاد پر اگر کسی نے بے فاسد کی تو ملکیت کا فائدہ دے گی، لیکن چونکہ شریعت نے ایسی بے سے روکا ہے اس لیے بے فاسد کو ختم کر دیا جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ دونوں ہی مسئلے قربانی کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننا اور بے فاسد کا مفید ملک ہونا یہ ایک ہی قاعدے کے تحت یعنی کہ نہیں عن تصرفات شرعیہ کے تحت کیا ہے؟ داخل ہے۔ لیکن ان دو مسئلوں میں کوئی بھی فصل کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی کے دن روزہ رکھنے کی نظر ماننا یہ بھی صحیح ہے، اسی طریقے سے بے فاسد بھی مفید ملک ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک نہ ہی تو قربانی کے دن روزے کی نظر ماننا صحیح ہے اور اسی طریقے سے امام شافعی کے نزدیک بے فاسد بھی مفید ملک نہیں ہے۔ تو دیکھیے جو قائل ہے تو وہ دونوں کا قائل ہے، جو نہیں قائل ہے تو وہ دونوں کا نہیں قائل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ایک مسئلے کے تو قائل ہوں لیکن دوسرے کی نفی کر رہے ہوں، یا ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی ایک کی تو نفی کر رہے ہوں اور دوسرے کے قائل ہوں۔ تو دکھانا یہاں پر یہ ہے کہ یہ دو مسئلے پیش کیے گئے یہ ایک ہی قاعدے کے تحت ہیں،
لہذا ان دو مسئلوں کا منشأ اختلاف کیا ہوا؟ ایک ہوا، لیکن ان دو مسئلوں میں نہ امام اعظم فصل کے قائل ہیں نہ امام شافعی فصل کے قائل ہیں، لہذا یہ عدم القائل بالفصل کے قبیل سے ہوا۔ فرماتے ہیں مثال الاولی، پہلی قسم کی مثال فیما المسائل میں ہے، خرج العلماء من المسائل الفقہیہ کے جن مسائل فقہیہ کی علماء کرام نے تخریج فرمائی ہے، علی اصل واحد، ایک ہی اصل پر، ونظیرہ، اس کی مثال یہ اذا اثبتنا، جب ہم نے ثابت کر دیا، کسی نے؟ یعنی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ ان النہی عن التصرفات الشرعیہ، کہ نہی عن التصرفات الشرعیہ یوجب تقریرہ، اپنی تقریر کو واجب کرتی ہے، تو قلنا، ہم نے کہا، یصح النظر بصوم یوم النہر، کہ قربانی کے دن روزے کی نظر ماننا یہ صحیح ہے، والبیع الفاسد یفید الملک، اور بے فاسد یہ ملکیت کا فائدہ دے گی، کیوں؟ لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ ان دونوں مسئلوں میں کوئی بھی فصل کا قائل نہیں ہے، جدائیگی کا قائل نہیں ہے۔ دوسری مثال پیش کرتے ہیں، ایک قاعدہ ما قبل میں ہم نے یہ پڑھا کہ تعلیق بالشرط، یہ شرط کے پائے جانے کے وقت کیا سبب ہے؟ تعلیق بالشرط، کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کر دینا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ شرط کے پائے جانے کے وقت سبب ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تعلیق بالشرط یہ فی الحال سبب ہے، لیکن شرط کا نہ پایا جانا یہ مانع حکم ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے آپ کے سامنے کہ امام اعظم کے نزدیک قاعدہ کیا ہے کہ تعلیق بالشرط، شرط کے پائے جانے کے وقت سبب ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قاعدہ کیا ہے؟ تعلیق بالشرط فی الحال سبب ہے، لیکن حکم کا نہ پایا جانا یہ مانع حکم ہے۔ اسی قاعدے کے تحت جناب والا دو مسئلوں کی اور تخریج کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ مذکورہ قاعدے کے تحت ہم نے کہا کہ طلاق کو معلق کرنا، اسی طریقے سے آزادی کو معلق کرنا قائے پر ملک پر یا سبب ملک پر، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح ہے، یعنی کہ طلاق کو ملک پر معلق کرنا یا سبب ملک پر معلق کرنا، اسی طریقے سے آزادی کو اس غلام کے مالک ہونے پر یا سبب ملک پر معلق کرنا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں ہی مسئلے کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں مسئلوں کی تخریج التعلیق سبب عند وجود الشرط، اس قاعدے کے تحت ہوئی ہے کہ تعلیق بالشرط امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت کیا سبب ہے، لہذا اس قاعدے کے پیش نظر طلاق کو ملک پر یا سبب ملک پر معلق کرنا یہ بھی صحیح ہے امام اعظم کے نزدیک، اسی طریقے سے آزادی کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا یہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہ ہی تو طلاق کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا صحیح ہے، اور نہ ہی آزادی کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا صحیح ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جناب والا یہ دونوں مسئلے، طلاق کو معلق کرنا، آزادی کو معلق کرنا، یہ دونوں مسئلے ایک ہی قاعدے کے تحت داخل ہیں، وہ کیا ہے کہ تعلیق سبب ہے شرط کے پائے جانے کے وقت یا نہیں، تو ہمارے نزدیک سبب ہے اور امام شافعی کے نزدیک سبب نہیں ہے، لہٰذا ہم دونوں مسئلوں کے صحیح ہونے کے قائل ہیں اور امام شافعی دونوں مسئلوں کے صحیح نہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن جناب والا آپ یہاں یہ غور کریں کہ دونوں مسئلوں میں سے کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے کہ ان میں جدائیگی کا قول کرے، یعنی کہ یہ کہے کہ ہاں طلاق کو تو معلق کرنا صحیح ہے لیکن آزادی کو معلق کرنا صحیح نہیں ہے، یا امام شافعی یہ کہیں کہ ہاں طلاق کو معلق کرنا ملک یا سبب ملک پر صحیح نہیں ہے لیکن آزادی کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جناب والا دونوں مسئلوں میں اگر صحیح ہونے کا قول کیا ہے تو دونوں کا قول کیا گیا ہے، اگر غلط ہونے کا قول کیا گیا ہے تو دونوں مسئلوں کے غلط ہونے کا قول کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں ایسے مسئلے ہوئے کہ جن کا منشأ اختلاف کیا ہے؟ ایک ہے، اور ان دونوں مسئلوں میں کوئی بھی فصل کا قائل نہیں ہے۔
ولو قلنا اگر ہم نے یہ کہا کہ ان التعلیق سبب عند وجود الشرط، یہ قاعدہ ہوا کہ تعلیق بالشرط یہ شرط کے پائے جانے کا وقت سبب ہے، کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط فی الحال سبب ہے لیکن شرط کا نہ پائے جانا معنی حکم ہے۔ اسی قاعدے کے تحت ہم نے کہا تعلیق الطلاق والعتاق بالملک او سبب الملک صحیح، طلاق کو اور آزادی کو ملک پر یا سبب ملک پر معلق کرنا یہ صحیح ہے۔ تیسری مثال، وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى اسْمٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ لَا يُوجِبُ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِهِ قُلْنَا طَوْلُ الْحُرَّةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ۔ تیسری مثال مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ ما قبل میں ہم نے یہ قاعدہ یہ بیان کیا کہ کسی حکم کا مرتب ہونا ایسے اسم پر جو اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہے، جو اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہے تو وہ حکم کو صفت کے ساتھ معلق کرنے کو واجب نہیں کرتی ہے، صفت کے ساتھ متصف ہونے پر معلق کرنے کو واجب نہیں کرتی ہے۔ یعنی کہ کوئی حکم ایسے اسم پر مرتب ہوا ہے جو اسم کیا ہے متصف ہے کسی صفت کے ساتھ، تب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسم جب متصف ہے کسی صفت کے ساتھ تو وہ حکم بھی متصف ہو جائے، وہ حکم بھی متصف ہو جائے۔ تو کسی حکم کا مرتب ہونا ایسے اسم پر جو اسم موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ یہ اس بات کو واجب نہیں کرتا ہے کہ حکم بھی اسی صفت کے ساتھ کیا ہو جائے متصف ہو جائے۔ اس کے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ کسی حکم کا کسی اسم پر مرتب ہونا ایسے اسم پر جو اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہے تو وہ اس حکم کو بھی اس صفت کے ساتھ کیا کر دیتی ہے متصف کر دیتی ہے۔ اسی قاعدے کے پیش نظر ان مسائل کی تخریج کی گئی کہ ہم نے کہا آزاد عورت سے قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پر جناب والا اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ باندی سے نکاح کا جواز آیت کریمہ سے ہمیں اس وقت ملا جب کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ تو یہاں پر جو باندی سے نکاح کرنے کا حکم جو ہم کو ملا ہے تو یہ حکم مرتب ہے ایسے اسم پر جو اسم کیا ہے کسی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ وہ اسم کیا ہے؟ وہ اسم یہ ہے کہ آزاد عورت سے قدرت نہ ہونا۔ لہذا جب آزاد عورت پر قدرت ہوگی تو امام شافعی فرماتے ہیں آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر شرط کیا ہو رہی ہے؟ فوت ہو رہی ہے۔ شرط کیا ہو رہی ہے؟ فوت ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے جناب والا نکاح کرنا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح ہے کہ اگر کوئی حکم کسی ایسے اسم پر مرتب ہے جو اسم کسی صفت کے ساتھ متصف ہے تو وہ اس بات کو واجب نہیں کرتا ہے کہ وہ حکم بھی اس صفت کے ساتھ کیا ہو جائے متصف ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جناب والا کہ آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے بھی ہمارے نزدیک نکاح کرنا باندی سے کیا صحیح ہے، برخلاف امام شافعی کے کہ امام شافعی کے نزدیک آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، اسی طریقے سے ہم نے جب ثابت کر دیا کہ حکم کا مرتب ہونا علی اسم ایسے اسم پر جو اسم موصوف ہو بصفت کسی صفت کے ساتھ لا یوجب یہ واجب نہیں کرتا ہے تعلیق الحکم بھی کہ حکم بھی اسی صفت کے ساتھ کیا ہو جائے معلق ہو جائے یا متصف ہو جائے۔
تو ہم نے کہا طول الحرتی، آزاد عورت سے نکاح پر قدرت، لا یمنع جواز نکاح الامتی، یہ باندی سے نکاح کے جائز ہونے کے منافی نہیں ہے، مانع نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔